اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی اما بعد۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ایک مضمون چل رہا تھا کہ ہمارے درمیان میں اختلافات اور لڑائی جھگڑے کس طرح پیدا ہوتے ہیں، تو اس کے 3 وجوہات کا تذکرہ ہوا تھا کہ پہلی چیز یہ کہ تمسخر، یعنی کسی کا مذاق اڑانا، ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنا، کسی کو مدعا بنا کر، کسی کے نام سے کسی کو نشانہ بنا کر، تو اس سے جھگڑوں کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ جھگڑے بڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری چیز یہ تھی کہ بدزنی کی وجہ سے بھی اختلافات بڑھتے ہیں، اور اسی طرح کسی کے طعن و تشنیع کرنے سے بھی اختلافات بڑھتے ہیں۔ یہ غالباً طعن و تشنیع کل چھوٹ گیا تھا، یہ تذکرہ آیا تھا۔ بہرحال یہ اختلافات پیدا کرنے کی یہ چند چیزیں ہیں، اس سے انسان کو چاہیے کہ بچے۔ قرآن کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ آدمی کو اس سے بچے۔ اب آگے قرآن کریم 2 چیزیں اور مزید بتاتا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ جب کوئی کسی معاملے میں پڑتا ہے، کسی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، پڑھتا نہیں ہے بلکہ کسی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو ہمارا مزاج یہ بن رہا ہے کہ ہم اس کی تحقیق کے جذبے میں جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مسئلہ حل کریں، یا یہ مسئلہ کس طرح میں اس کو حل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، اس طرف ہمارا مزاج نہیں جاتا ہے، بلکہ ہمارا مزاج اس طرف جا رہا ہے کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے بھئی، ہم کو بھی معلوم ہو، اس طرف ہمارا ذہن جا رہا ہے۔ قرآن کریم سختی سے اس کو منع کرتا ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم بالکل جو ہے تجسس مت کرو، کسی کے معاملے کی جو ہے تفتیشوں میں مت پڑو۔ اگر وہ معاملہ تم سے متعلق ہے تو تم اس کی تحقیق کر سکتے ہو، بلکہ بعض جگہ تحقیق کی اجازت، مثلا رشتوں کا معاملہ ہے، تحقیق کرنا پڑتا ہے کہ آگے کہیں ایسا معاملہ نہ ہو جو ہماری زندگی کو خراب کر دے۔ اس بنیاد پر تحقیق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی 2 میں اختلاف ہو رہا ہے، ہم اس میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ کیوں اختلاف ہو رہا ہے، اس میں انہیں کیا بول رہا، انہیں کیا بول رہا۔ یہ تحقیقات میں پڑھنا ہمارا ایک مقصد بن چکا ہے اور ہمارا مزاج بن چکا ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچے۔ اور آگے ایک اور چیز اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کرو۔ ایک چیز یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو ہمارا ذہن یہ جاتا ہے کہ ہم یہ اس مقصد سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اس کے اندر یہ جو برائی ہے وہ ختم ہو جائے۔ جب تم کو اصلاح کا اتنا جذبہ ہے، جب تم اصلاح اتنا کرنا چاہتے ہو، تو تم کیوں اس کو خود مل کے نہیں کہتے ہو؟ غلطی میرے اندر ہے، اگر آپ اس غلطی کی نشاندہی مجھ سے کریں گے تو وہ غلطی میرے پاس سے میری اصلاح ہوگی۔ اگر آپ غلطی میرے پاس ہے اور آپ اس کا تذکرہ دوسرے کے پاس کر رہے ہیں تو اس سے غلطی کی اصلاح نہیں ہوتی، نہ آج تک کبھی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ کیوں؟ جب اس غلطی سے وہ شخص جو غلطی کر رہا ہے وہ آگاہ نہیں ہے تو وہ کس طرح اپنی اصلاح کر سکتا ہے؟ اسی لیے جو شخص غلطی کرتا ہے اس کو کہنا چاہیے۔ اور دوسری غلط فہمی یہ ہوتی ہے، ہم جو بول رہے ہیں وہی بول رہے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر ایک فرق سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، اگر وہ غلطی اس کے اندر موجود ہے تو وہ غیبت ہے، اگر وہ غلطی نہیں ہے اور آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کی برائی کر رہے ہیں، تو یہ پھر بہتان کی شکل اختیار کرے گا، اور غیبت سے بدترین چیز بہتان ہوتا ہے۔ اور جب آدمی کسی پہ تہمت لگاتا ہے تو جب تک وہ تہمت اس تک لوٹ کر نہیں آ جاتی اس وقت تک وہ شخص نہیں مرتا۔ آج ہمارا مزاج کیا ہو چکا ہے کہ ہم تحقیق کرتے نہیں، جہاں ضرورت ہو، بے ضرورت تو خوب تحقیق کر لیتے ہیں،
کسی کے بارے میں کوئی الزام پڑتا ہے، مثال کے طور پہ کسی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بھئی یہ مشرک ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، اب ہم کیا کرتے؟ تذکرہ کرتے ہوئے پھرتے ہیں کہ وہ فلاں مشرک ہے، وہ فلاں یہ ہے، وہ فلاں یہ۔ کبھی ہم کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ جو جس کو مشرک کہا جا رہا، جس کو جو کچھ الزام دیا جا رہا، اس سے تحقیق کریں۔ کبھی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اس سے ہم تحقیق کر لیتے، اس کے عقائد سامنے آ جاتے، اس کے نظریات سامنے آ جاتے، یہ ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ ہم ایک بات سن لیے اس کو چلانا شروع کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کرنا شروع کر دے۔ وہ کوئی بات سنا وہ دوسرے کو کہہ دے رہا ہے، وہ نہ دیکھا ہے، نہ وہ خود اس معاملے میں شریک ہے، بلکہ کہہ دے رہا ہے۔ تو ایسے شخص کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جھوٹا قرار دیا، اور ہم اسی شخص کو سچا مانتے ہیں اور اسی کی جو ہے باتیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب کوئی آدمی غیبت کا عادی بن چکا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ آپ کا ایک بھائی، سگا بھائی مر چکا ہے، آپ اس کا گوشت کیا نوچ کر کھاتے ہیں؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ اگر آپ غیبت کرتے ہیں تو قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر عمل کریں۔ بہت سارے واقعات سیرت میں ملتے ہیں کہ دو عورتیں ایسی پریشان ہوئی کہ وہ روزہ توڑنے کے لیے آ چکی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لایا گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے تو گوشت کھایا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو روزہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان سے قے کروائی تو وہ گوشت نکلا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا یہ جو تم نے غیبت کی ہے یہ وہ گوشت تمہارا ہے، تمہارے اپنے بھائی کا، جو مردار بھائی کا گوشت تم کھائے ہو یہ غیبت کی وجہ سے۔ یہ واقعات سیرت میں ملتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور یہی چیزیں، اب میں اور آپ بیٹھ کے غیبت کریں کسی کی، اب اور ہوتا بھی یہ ہے کہ ہم کسی کو کوئی بات کہتے ہیں اور یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ بھائی تم کسی سے مت بولو، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان کی بات ہے۔ اب وہ شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ بھائی یہ بات کسی سے مت بولو، یہ تمہارے اور میرے درمیان کی ہے۔ وہ تیسرا چوتھے سے بولتا ہے، ایسے ہی بات پھیلتی رکتی تو نہیں ہے، لیکن ہر شخص کی زبان پہ یہی ہوتا ہے کہ کسی سے مت کہو۔ ہم یہ تک نہیں جانتے کہ یہ باتیں، مجلس کی باتیں بھی امانت ہوتی، مجلس کی باتیں بھی امانت ہوتی، ان کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا کے تحت مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کسی مجلس کے اندر گفتگو ہو رہی ہے اور یہ بات کہتے ہوئے ایک شخص کوئی بات کر رہا ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھ کر بات کر رہا ہے کہ کہیں سن نہ لے کوئی، اگر اتنا بھی اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو وہ اس مجلس کی ہر بات امانت ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی امانت میں خیانت کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نفاق کی علامتوں میں سے یہ ایک علامت ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے۔ اسی لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور معاشرے کی اصلاح، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، اور دو امور ایسے ہیں جو ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے اور عموماً ناکامی ہوتی ہے، ایک اتحاد امت اور دوسرے اصلاح معاشرہ۔ یہ ہمیشہ ہر کوئی کوشش کرتا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے اصلاح معاشرے کے اندر آدمی یہ نہیں سوچتا کہ میری اصلاح ہو، میرے گھر والوں کی اصلاح ہو، میرے بچوں کی اصلاح ہو، یہ نہیں سوچتا، بلکہ آدمی یہ سوچتا کہ بھئی سامنے والا سدھر جائے۔ گزشتہ ایک بات آئی تھی کہ ہر آدمی کو سامنے والے کا گناہ برا لگتا ہے، اپنے گناہ میں بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ مزاج بننے کی وجہ سے نہ اصلاح معاشرہ ہوتا ہے، نہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نہ اتحاد پیدا ہوتا ہے، اختلافات بڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اپنا گناہ تو گناہ دکھتا نہیں ہے اور اپنے گناہ میں مزہ آتا ہے، اس وجہ سے وہ گناہ کو چھوڑتا بھی نہیں ہے اور گناہ لگاتار کرتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے بعض گناہ ایسے کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے اختلافات چھڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات یہ ہے کہ یہ موسم سردی کا چل رہا ہے
مسجد میں ہم آتے ہیں، کسی شخص کو گرمی ہوتی اور کسی کو سردی ہوتی، تو ایسے موقعوں پر ہم کیا کرتے؟ میں آیا، میرے کو گرمی ہو رہی، میں پنکھا کھول لیا، میں یہ خیال نہیں کرتا ہوں کہ دوسرے کو سردی ہو رہی، گرمی ہو رہی، یہ غلط بات ہے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ گرمی برداشت کریں گے، پسینہ نکلے گا تو آدمی کی بیماریاں چھٹتی ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ سردی اگر آپ برداشت کرنے کی کوشش کریں گے تو ہڈیوں میں سردی بیٹھ کے تکلیف کا سبب بنتا۔ مطلب کیا کہ گرمی برداشت کرنا کوئی برا نہیں ہے، بلکہ سردی برداشت کرنا برا ہے۔ تو ہم کیا کرتے؟ ہمارے کو گرمی ہو رہی، پنکھا کھول لیتے، یہ غلط بات ہے۔ دوسروں کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ تھوڑی سی گرمی اگر دوسرے مسلمان کے لیے آپ جھیلتے ہیں تو آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے، آپ کے ثواب کے بڑھنے کا ذریعہ بنتا ہے، اسی لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، ہم نماز پڑھ لیے، دوسرا نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے ہم اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، بلکہ اٹھتے ہیں، سارے پنکھے ساری لائٹ بند کر دیتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے، بعض لوگ جو نازک مزاج کے ہوتے ہیں وہ ایک الجھن کی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ارے یہ کیا جو ہے، مطلب اس کے نماز سے دھیان ہٹ جاتا۔ اب اس کی نماز سے دھیان ہٹنے کا ذریعہ کون بنے؟ ہم بنے۔ آپ نماز پڑھ لیے، اس طرف اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس طرف نماز پڑھے، اس طرف کی لائٹ اور پنکھا بند کر دیجئے۔ اس طرف وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، 2 لائٹ اور اس کے نیچے کا پنکھا چھوڑ دیجئے۔ ہم کیا کرتے؟ سارا اندھیرا کرنے کی کوشش کرتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے جو ہے، ایک تو سب سے پہلی چیز یہ بنیاد جو پڑتی ہے، جس سے یہ جن 6 باتوں سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے، ان میں سے ایک بات کی بنیاد یہ پڑتی، غیبتوں کا سلسلہ شروع ہوتا۔ ارے انہیں جو ہے نماز پڑھتے ہوئے بند کر کے نکل جا رہا۔ ان چیزوں سے مسجد کا سکون بھی ختم ہو جاتا۔ سکون کا برقرار رکھنا مسجد کا ہر مصلی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسجد کا سکون برقرار رکھے، اور اگر کوئی سکون خراب کرنا چاہتا ہے تو ہر مصلی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی اصلاح کرے۔ اسی لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں، اپنی مرضی سے کوئی چیز کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہر مسجد کے اندر، میں اس مسجد کا نہیں، ہر مسجد کی بات بتا رہا ہوں، ایک ذمہ دار ہوتا ہے جو اذان دیتا ہے، لائٹ کھولتا ہے، مسجد کھولتا ہے، بند کرتا ہے۔ یہ شخص ایک معنی میں ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو پنکھے کی ضرورت ہے، اس سے کہیے کہ بھائی پنکھے کی ضرورت ہے، کھول لینا چاہیے یا نہیں کھولنا چاہیے، اس سے مشورہ کریے۔ یہ نہیں، بلکہ ضرورت ہے آیا وہ کھول لیا، ضرورت ہے وہ آیا کھول لیا۔ ایک عجیب ایک مسجد میں انتشار کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ صرف ایک مسجد میں نہیں بلکہ ہر مسجد میں گئے تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، آپ کو کسی چیز کی پریشانی، آپ خود اس کو صحیح کرنے کی کوشش مت کیجیے، بلکہ ذمہ داروں سے کہیے کہ بھائی یہ تکلیف ہے یا یہ ہے یا یہ ہے، آپ ان سے کہیے، بلکہ آپ خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے، دوسرا اس سے آپ کے اکیلے کی وجہ سے دوسرا متاثر ہوتا ہے۔ اچھا، جب ذمہ دار کچھ کرتا ہے تو وہ ذمہ دار ہونے کی بنیاد پر دوسرا خاموش ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ ذمہ دار نہیں ہو، جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو وہ تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ ایک شخص بن کے آپ کوئی کام کرتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پہ آپ پنکھا کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، لائٹ کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، جو کچھ آپ کر لیتے ہیں آپ اکیلے اپنی ذات کا سوچ کے کر لیتے ہیں، لیکن جو مسجد کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ شخص اپنا اکیلے کا نہیں سوچتا، وہ ہر مصلی کا خیال رکھتے ہوئے کرتا ہے۔ اسی لیے جو کچھ معاملہ ہو ذمہ داروں سے کروانے کی کوشش کرے، ہر کام خود کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس سے مسجد کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ مسجد ایک سکون کی جگہ ہے اور عبادت کی جگہ ہے۔ بندہ جب مسجد کے اندر آتا ہے تو ساری دنیا کو چھوڑ کر خالص اللہ کے لیے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے آتا ہے۔ اس میں خلل کا ذریعہ ہم بنتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے۔ اور یہی اتنی اہتمام، یہی اتنا جو ہے سکون کا خیال یہ گھر میں نہیں کرتے، بلکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مسجد میں سکون ہو۔ مسجد میں سکون، روحانی سکون ملتا ہے، جسمانی سکون کی کوشش مسجد میں حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مسجد میں روحانی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی باتوں پر عمل کرنے کی، بچنے کی باتوں پر بچنے کی، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔